اپنے ہی گھر یا اپنے ہی ہر وقت خبر رکھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. نظام وضع کیا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے تناظر میں کوئی بھی اگر بڑا احتساب کرے. اور 8ویں ذمہ داری یہ تھی جو ہم نے بیان کی، رعایا کے اندر یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے اسے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. 9ویں ذمہ داری ایک حاکم وقت رعایا کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ان کا اطمینان دلانے، حکمران کی طرف سے ان کی مستقل مطابقت رکھے. اور کوتاہی کو دور کر کے اس کمزوری کو دور کر کے طاقت کے ذریعے، نظام کے ذریعے وہاں لوگوں کو. اور 10واں یہ ذمہ داری ہے ایک حکمران کے مال، ان کی جان اور ان کی زندگی اور عزت اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پراپر پلاننگ کرے، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ ہو اور اسلام کے اس عظیم مرحلے کو سر کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. ان 10 ذمہ داریوں کے بعد آج ہم السمع والطاعة. ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاکم وقت کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت. کب اطاعت کرے، اطاعت کا دائرہ کار کیا ہے اور اطاعت کن کن کاموں میں ہوگی، یہی چند
السمع والطاعة على المرء المسلم बादशाह अच्छाई का हुक्म देगा, उसकी बात सुने, बात सुनने के बाद उसकी इताअत करें। فإذا أمر بمعصية का हुक्म दिया जाता है, फला समअ वला ताअ, तो इस बुराई पर उसकी इताअत नहीं की जाए। जुनादा अबी उमैया से उन्होंने कहा, उबादा बिन सामित पर क्या है और हुक्मरान के हुकूक तुम पर क्या है। वअन तदअ लिसानक बिलक़ौल, और तुम उसके बारे में जुबान नहीं खोलो। वअल्ला शैबा की रिवायत है 37254, इन्नी ला अरा